فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى الرحمن علم القرآن وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ مسلمانوں اٹھو قرآن کو عافیت کے راز سمجھاؤ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم آج کی اس بہت ہی پاکیزہ بڑی مقدس بڑی بابرکت مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا محمد یونس ابن قائم بند الہی صاحب آج ہماری مجلس میں تشریف فرما میرے استاد محترم حضرت مولانا ایوب صاحب شیخ پوری مولانا شبیر صاحب دہی گامی
میرے دوست، میرے بھائی مولانا عیسیٰ بندے الہی، مولانا اقبال صاحب اور اس علاقے کے ان کے پرانے عالم جن کی بڑی خدمت اس علاقے میں رہی ہے، اور پیچھے بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے سے ہم سب کو دعائیں دے رہے ہیں، مولانا ہم پھونک مار رہے ہیں، مولانا عبدالقدیر صاحب، ایسے ہی مولانا یوسف صاحب مانگولی، میرے دوست قاری ولی اللہ صاحب، افضل خان صاحب، حاجی عبدالمجید صاحب، اور بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے نام ایسے ہیں جو میرے پاس موجود نہ ہوں، لیکن بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ مولانا عبدالغفور صاحب، یہ آپ کی اخلاص ہے، آپ کی محبت ہے، اور یہ مجمع بتا رہا ہے کہ آپ اس علاقے میں جو کام کر رہے ہیں، بس ہم دعائیں کرتے ہیں۔ میں پورے مجمع سے آمین کی درخواست کروں گا، نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے۔ اے اللہ، اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب آمین۔ اور میرے مولا سب کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے استاد مولانا ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہارون، اون والے جب بھی تاریخ مانگے، حجاب کی اہمیت پر اس نے اشعار پیش کیے۔ آج حجاب کی اہمیت پر آپ نے نظم سنی، آپ نے علامات بھی دیے، لیکن میں حجاب پر بولتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اب حالات بتا رہے ہیں کہ جیسے سینکڑوں بیٹیاں، سینکڑوں ہزاروں عورتیں یہاں پر ابھی علماء کی باتیں سننے کے لیے آئی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اور حالات آپ کو ہم کو تیار کر رہے ہیں کہ اب انہی مدارس میں ہماری بیٹیاں انشاءاللہ دنیا کا بھی علم حاصل کرے گی، اور کوئی خبیث، کوئی شیطان ان کے حجاب اور ان کے نقاب کو اتارنے کی ضرورت نہیں کر پائے گا انشاءاللہ۔ اور اب ضرور ہے، اب حالات کو بتا رہے ہیں۔ پرسوں ہی میرا ایک بیان ہوا تو میڈیا والوں کو بڑی مرچی لگی، اور ویسے بھی حکومت مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، تو میں نے کہا کہ اب مسلمانوں، ہم تو کہتے ہیں مولانا کہ ٹو بی پازیٹیو، ہر چیز میں اچھا سوچو، مثبت سوچو۔ یہ حالات بھی جو آ رہے ہیں ہمیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، مولانا شبیر صاحب، یہ حالات بھی جو آ رہے ہیں ہمیں بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ بھیا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں تو مثبت سوچتا ہوں۔ میں تو کورونا آیا، کورونا کے نام سے لوگ رو رہے تھے، کورونا کو لوگ کوس رہے تھے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ کورونا تیرا شکریہ کہ تو نے بہت کچھ سکھا دیا۔ یقیناً بہت سارے لوگ، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کورونا کی اس وبا میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابھی مولانا عبدالغفور صاحب نے، حافظ صاحب نے ان تمام کا نام لے کر، محسنین کا، مخیرین کا نام لے کر ابھی دعائیں بھی کروائی اور تعزیت بھی پیش کی۔ یقیناً بڑے بڑے علماء بھی دنیا سے گئے ہیں، لیکن ہمارا تو ماننا ہے کہ اللہ، میرے بھائی مولانا بشیر الدین نقوی مرحوم ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے مصلحت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ آج کورونا بھی آیا تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کورونا نے بھی بہت کچھ ہمیں سکھایا۔ کورونا نے دنیا کو بھی سکھایا، کورونا نے بھارت کو بھی سکھایا، کورونا نے ملک کے ہندو بھائیوں کو بھی بہت کچھ سکھایا، کورونا نے مسلمانوں کو بھی بہت کچھ سکھایا۔ صرف میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے کورونا، وہ چھوٹے سے نہ دکھنے والے وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو پیغام دیا کہ او دنیا کے پاگلوں، او لندن والوں، او فرانس والوں، او
مل کر کسی اور کو سپر پاور سمجھتے تھے، اللہ نے دکھا دیا کہ سپر پاور صرف اور صرف میں ہوں۔ اور جس کو تم سپر پاور سمجھتے تھے امریکہ، اللہ نے دکھایا کہ وہ جو میرا چھوٹا سا نہ دکھنے والا وائرس ہے، اللہ نے دکھایا کہ دیکھو جس کو تم سپر پاور سمجھتے تھے، سب سے زیادہ کمزور، مجبور اور زیرو پاور میں امریکہ کو دنیا کے سامنے بنا رہا ہوں۔ آج کا بھی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ موقعین امریکہ میں اور سب سے زیادہ پیشنٹ امریکہ میں۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا کہاں گیا تمہارا سپر پاور، دنیا کو بھی اللہ نے دکھایا۔ اور آج آپ کو ہمت دلاتے ہوئے ایک بات کہوں گا، میں اس وقت ملک کے کونے کونے میں جا رہا ہوں مولانا، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلا یہ کام کر رہا ہوں مسلمانوں کے اندر خطاب عام کے ذریعے سے، اجلاسوں کے ذریعے سے یا اصلاحی پروگرام کے ذریعے سے، میں سب سے پہلا کام پورے ملک میں یہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو حوصلہ دلاؤں، ان کو ہمت دلاؤں، کیونکہ اس وقت یہ قوم مرنے سے پہلے مر رہی ہے۔ آؤ میں تم کو حوصلہ دلاتا ہوں کہ اللہ وہ جو ہمارا خالق ہے، وہ جو ہمارا مالک ہے، وہ جو کرتا دھرتا ہے، وہ جو سب کچھ ہے، وہ سارے حالات کو جانتا ہے۔ ان حالات سے آپ کو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان حالات سے ہم کو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو ہر حال میں دنیا کو بھی سکھا رہا ہے اور ہم کو بھی پیغام دے رہا ہے۔ اللہ نے ملک والوں کو بھی بتا دیا، آج ہمارے خلاف، مدارس کے خلاف، مراکز کے خلاف، ہماری تعلیمات کے خلاف، قرآن کی تعلیمات کے خلاف، شریعت کی تعلیمات کے خلاف آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار الگ پلان بن رہے ہیں۔ لیکن میں نے وہ جو آیت پڑھا تھا قرآن کی کہ اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اللہ کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں، یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ آئیڈیا کرتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین تدبیر ساز کون ہے؟ بولو زور سے بولو پورا مجمع، کون ہے؟ زندگی کس کے ہاتھ؟ بولو زور سے، زندگی کس کے ہاتھ؟ موت کس کے ہاتھ؟ اللہ۔ نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ۔ نقصان کس کے ہاتھ؟ بولو اللہ۔ کورونا کس کے ہاتھ؟ کورونا کا لانا کس کے ہاتھ؟ کورونا کا بھگانا کس کے ہاتھ؟ سب اللہ کے ہاتھ میں، تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں حوصلہ دلاتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنانے دو پلان، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صرف ہم اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا رشتہ نبی کی سنتوں سے، نبی کی اداؤں سے مضبوط کر لیں، ہم اپنا رشتہ اسلامی تعلیمات سے جوڑ لیں، انشاءاللہ دنیا گواہ ہے، دنیا گواہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کے قدموں میں اللہ نے دنیا کو لا کر ڈالا، اگر ہم بھی قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اللہ کی قسم پھر دنیا کو اللہ ہمارے قدموں میں لا کر ڈالے گا۔ پھر انشاءاللہ دنیا قدموں میں آئے گی۔ جمعرات کے دن حضرت میں نے ایک بیان کیا اور اس بیان کا عنوان تھا حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کا مشن، ان کی تعلیمات، ان کی خدمات اور بھارت پر ان کا احسان۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ اس وقت کے بھارت کے راجا دیکھ، جس وقت میرے خواجہ یہاں پر آئے تھے تو اس وقت راجا تھا پرتھویراج چوہان۔ جب میرے خواجہ کو ستایا تو پرتھویراج چوہان کا کیا انجام ہوا؟ او راجا تو بھی سن لے، اگر تو شریعت میں دخل اندازی کروائے گا، اگر تو مدارس اور مراکز پر حملے کروائے گا، اگر تو علماء، دائی اور مبلغین اور اللہ والوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرے گا، مدارس کے ذمہ داروں کو اور دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کو اگر مختلف انداز سے تو جیل کے سلاخوں میں ٹھوسے گا تو یاد رکھ تیرا انجام بھی وہی ہوگا جو پرتھویراج چوہان کا ہوا تھا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ صرف حوصلہ دلا رہا ہوں۔ یارو اپنا رشتہ صرف اللہ سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ۔ یہ مدارس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، دنیا جانتی ہے کہ یہ مدارس اس ملک پر احسان ہے، اس ملک پر احسان ہے۔ لاکھ ہمارے مدارس کی تاریخ کو
توڑا جائے مروڑا جائے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کو آزادی دلانے میں اور یہاں سے ظالموں اور قاتلوں کو بھگانے میں اگر اولین کردار کسی نے ادا کیا ہے تو انہی مدارس نے اور مدارس کے ذمہ دار علماء کرام نے ادا کیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے پر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے، اور حدے دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے۔ یہ علماء جو بیٹھے ہیں نا، یہ صرف سازشیں چل رہی ہے، باقی سازشیں کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان کی سازشیں ہی مکڑی کا جالا ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ یہ جتنا چلتے ہیں نا، تو قرآن نے کتنے اچھے الفاظ کہے کہ یہ سب مکڑی کے جال ہے۔ یہ دیکھو، مکڑی کے جال سے اگر پورا ہال بھر جائے، مکڑی کے جال سے اگر پورا ہال بھر جائے تو مکڑی کے جال کو ہٹانے کے لیے کسی رائفل اور کسی کرین اور کسی بلڈوزر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا 5 سال کا بچہ، ہماری 5 سال کی بچی جھاڑو ہاتھ میں لے گی اور ایسا 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 سارا ہال، ارے بولو نا بھائی، اور یہ سپاہی انشاءاللہ ان مکڑی کے جالوں کو، باطل کے ان جالوں کو صاف کرنے کے لیے مدارس میں یہ سپاہی تیار ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان مدارس کی قدر کرنا، ان مدارس کا تعاون کرنا، ان مدارس کا خیال رکھنا۔ میرے استاد محترم مولانا علی ندوی کا ایک جملہ کہتے مجھے یاد آ گیا، وہ ایک جملہ ولی اللہ صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مدارس حکومت کی خیرات اور عید پر نہیں چلتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عمارت میں دیکھا ان کے اس علاقے میں، وہاں آپ نے اتنی بڑی عمارت کھڑا کر دیا، 10 مدارس اور مکاتب چلتے ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ مراکز ہے۔ اور مسلمانوں ایک پیغام سن لو کہ یہ گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر ادارے نہیں چلتے، آپ کو اور ہم کو ان اداروں کا خیال، تعاون، مدد ہر طرح سے کرنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ قیامت تک کہ ہمیں مولانا، قیامت تک انشاءاللہ مولانا شبیر صاحب حکومت کی بھیک اور خیرات لینا بھی نہیں پڑے گی۔ اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جن علاقوں میں مدرسوں نے حکومت کی بھیک اور خیرات کی، آج ان مدرسوں کا کتنا برا حال ہو چکا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، میرے بڑے سمجھ رہے ہیں، میرے بڑے سب سمجھ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ ان مدارس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی سن لو، بہت سارے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی آپ کے ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ مدرسے میں بچہ پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ 3000 والا؟ ارے بولو بھائی کتنے والا؟ 3000 والا یا زیادہ سے زیادہ؟ ارے بولو نا شرما مت، 5000 والا یا بہت زیادہ 1.5 سانہ رہا تو 10,000 والا ہے۔ اور وہاں اسکول والا اگر میں بنا دوں اپنے بچوں کو، میں بالکل عوام کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، دماغوں میں یہ رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو اگر میں حافظ بنا دوں، میرے بچے کو اگر میں امام بنا دوں، میرے بچے کو اگر میں عالم صاحب بنا دوں تو وہ 5000 کمائے گا، 10,000 کمائے گا، اور اس نالائق نے مہنگائی اتنی کر دی کہ خود کا گھر بھی چلائے گا تو مجھے کیا چلائے گا؟ ماں باپ یہ سوچتے ہیں، ماں باپ یہ سوچتے ہیں۔ لیکن سنو، بہت سادہ اور سمپل طریقے سے میری بہنوں کو بھی میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا، میری بہنوں، اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، تو ابھی اسی نے انہی بچوں میں سے ایک بچے نے تقریر کی کہ وہ حافظ قرآن کا یہ مقام ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں، اللہ کے دربار میں، جب ایک نیکی بھی مان دینے کو تیار نہ ہوگی، بات دینے کو تیار نہ ہوگا، اس موقع پر یہ حافظ جی، میری بہنوں، آپ کا بیٹا اگر حافظ بنتا ہے تو اس موقع پر یہ حافظ جی کا یہ مقام ہوگا کہ حافظ جی سے اللہ کہے گا، او حافظ قرآن، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں، بولو زور سے، ڈاکٹر صاحب سے کہا جائے گا، ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، یا حافظ القرآن، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا اقرا، جو آیتیں تجھے یاد ہے
پڑھتا جا ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اور حافظ جی کی ماں کا کیا مقام ہوگا، حافظ جی کے باپ کا کیا مقام ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سردار امام الانبیاء سید الانبیاء و خاتم النبیین نے فرمایا کہ حافظ جی کی ماں، حافظ جی کے باپ کا یہ مقام ہوگا. پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ نور کے منبروں پر انہیں بٹھائے گا، اور اللہ حافظ قرآن کی ماں، حافظ قرآن کے باپ کے سر پر اللہ ایک تاج رکھے گا. اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، سورج و چاند سے زیادہ ہوگی. پورا خون دیکھے گا کہ یہ کون ہے، پورا گجرات دیکھے گا یہ کون ہے، پورا ملک دیکھے گا یہ کون ہے کہ جن کو اتنی عزتیں دی جا رہی ہے. اللہ جن کے سروں پر تاج رکھ رہا ہے، اللہ جن کو نور کے منبروں پر بٹھا رہا ہے، پوری دنیا دیکھے گی، پورا عالم دیکھے گا کہ یہ کون ہے جن کو اتنا اونچا مقام دیا جا رہا ہے. تو بتایا جائے گا یہ تو اون کا گجرات کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. اللہ ہے، یہ تو اون کا مزدور ہے، یہ تو رکشہ چلانے والا ہے، یہ تو سبزیاں بیچنے والا ہے، یہ تو فروٹ بیچنے والا ہے، یہ تو 250-300 روپے میں ٹیکسٹائل میل میں مزدوری کرنے والا ہے. لیکن اس نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا تھا. دنیا کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو پروفیسر کے باپ کو یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے، ڈاکٹر کے باپ کو یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے، وکیل کے باپ کو یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے، انجینئر کے باپ کو یہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے. یہ مقام صرف اور صرف حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کو دیا جا رہا ہے. اور یارو سمجھو اس تعلیم کی اہمیت کو، سمجھو اس تعلیم کی اہمیت کو. بلکہ میں کبھی کبھی ہنستے ہنستے عجیب چیز کہتا ہوں، میں تھوڑا سا نصیحت کرتے کرتے عوام کو عوامی اسٹائل میں سمجھانا پڑتا ہے. تو کبھی کبھی میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ نوٹا چھاپنے کی مشین مت بناؤ، کیونکہ یہ باولا کبھی بھی نوٹا بند کر دیتا. نہیں سمجھا، رات رات فرمان آ جاتا کل سے نوٹیں. تو زیادہ نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ. اور پھر جیسے مولانا نے مجھے بتایا، حافظ صاحب نے مجھے بتایا کہ اس ادارے میں الحمدللہ بنیادی طور پر باقاعدہ حافظ عبدالغفور صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا یہ پورا پلان ہے کہ باقاعدہ یہاں پر اس ادارے میں اپنے بچوں کو وہ اسکول کی تعلیم بھی دیں گے. اور آج ضرورت ہے عیسیٰ صاحب، مولانا آج ضرورت ہے کہ اگر یہ میرا بیٹا، کیونکہ اگر عوام چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اسکول پڑھے، اور اگر اس نے دنیا کی لالچ میں ہی آ کر اگر عیسائیوں کے حوالے کر دیا، کرسچنوں کے حوالے کر دیا، انگلش پڑھے گا تو بڑا صاحب بنے گا، اس خواب کو لے کر اگر اس نے انگلش کرسچن کے اسکول میں شامل کر دیا، عیسائیوں کی اسکول میں شامل کر دیا، تو یاد رکھو پھر وہاں تمہاری ہماری اولاد کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے. اس لیے اب ضرورت ہے کہ مدرسوں ہی میں اسکولوں کی بھی بنیادی تعلیم کا انتظام کیا جائے، تاکہ ہمارے یہ بچے بنیادی طور پر ایمان اور اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کر لیں. مولانا یونس صاحب ایک مثال دیتے تھے، امیر صاحب مرحوم پونا والے مہاراشٹر کے مولانا یونس صاحب مرحوم ایک مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انگلش اسکول میں دیکھو کیسے انگلش اسکولوں میں بچوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ایک عیسائی ٹیچر، ایک کرسچن ٹیچر کیسے بچوں کے ایمان سے کھیل رہا ہے. مسلمانوں سنو، میں تمہیں سمجھانے کے لیے پیغام دے رہا ہوں اور مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو انگلش پڑھانے کے چکر میں یا بہترین دنیا دار آفیسر اور صاحب بنانے کے چکر میں اگر ان کو عیسائیوں کی اسکولوں میں ان کے حوالے کر دیا، تو مولانا مرحوم یونس صاحب ایک مثال دیتے تھے کہ ایک کرسچن ٹیچر بچوں کو کیسے بہکا رہا ہے. دیکھو وہ کہتے تھے کرسچن ٹیچر نے بچوں کو اس طرح بہکایا، بچوں سے پوچھا پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ بولو بچوں کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے نا، اس لیے آپ نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ پین ہے. تو ٹیچر کہتا ہے کہ پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ تو بچے کہتے سر پین ہے.
تو ٹیچر دھیرے سے کہتا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے، تو بچے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں سر نظر آ رہا ہے۔ تو دھیرے سے استاد کہتا ہے کہ یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ہے۔ پھر کتاب اٹھانا، بچوں کو کیسے خراب کر رہا ہے، پھر کتاب اٹھانا، پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ سر یہ بک ہے۔ پھر ٹیچر کہتا ہے یہ نظر آ رہی ہے، کہا کہ ہاں ہاں نظر آ رہی ہے۔ پھر ٹیچر دھیرے سے کہتا یہ اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ہے۔ پھر 5-6 مثالیں دیکھ کر وہ شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 5-6 مثالیں دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی آپ کو پین نظر آ گیا کیونکہ پین ہے، ابھی آپ کو بک نظر آ گئی کیونکہ بک ہے۔ پھر دھیرے سے وہ کمینہ کہتا کہ اللہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمان کے بچے تھے، ان سے کہتا اللہ نظر آ رہا ہے۔ اب معصوم بچے کیا کہہ رہے؟ ارے بولو بھائی نہیں آ رہا، نہیں آ رہا۔ تو پھر دھیرے سے وہ لالا کہتا ہے ہوتا تو نظر آتا جیسے پین نظر آ جائے۔ لیکن اسی اب سن لو مدرسوں اور مکاتب کی کتنی ضروری تعلیم ہوتی ہے اور کیسا ہماری نسلوں کی حفاظت کرتی ہے۔ انہی بچوں نے ایک بچہ وہ بھی تھا جو مکتب میں جایا کرتا تھا، حافظ عبدالغفور کا چہرہ دیکھا کرتا تھا۔ اب انہی بچوں میں سے ایک بچہ کہتا سر 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 آپ نے جو مثال دی نا بچوں کو سمجھایا، میں اسی مثال سے اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اور وہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو ٹیچر بولتا بہت اچھی بات ہے، فرینڈ کو سمجھا دے گی اچھی بات ہے۔ تو بچہ وہی کھڑا رہتا ہے اور پھر وہ بچہ جو دین کی تعلیم اور مکتب کی تعلیم حاصل کرتا تھا، جس کے گھر میں دین کی تعلیم ہوتی تھی اور کتاب کی تعلیم ہوتی تھی، ایمان کی باتیں ہوتی تھی، تو وہ ایک بچہ کھڑا رہتا ہے کہتا دیکھو پیارے دوستو ابھی اپنے سر نے کیا سمجھایا ہے، ابھی اپنے سر نے سمجھائے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے۔ پھر وہی پوری مثالیں دیا جو سر نے بھی کہا اور پھر دھیرے سے کہنے لگا دوستو سر کی عقل نظر آ رہی کیا؟ ارے بولو نا، تو بچے کو نظر آئے گی نہیں، تو اگر ہوتی تو نظر آ جاتی۔ اب ہے نہیں اس لیے باول باتیں کر رہا ہے نہیں، اس لیے میں بالکل سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں کون والوں کہ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہ ایمان کے قلعے ہیں اور انشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، صرف ہم ٹھان لیں کہ ہم اپنے اداروں پر کسی بھی قسم کی آنچ آنے نہیں دیں گے، ہم اپنے اداروں کے ذمہ داروں کو محتاج ہونے نہیں دیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ نہیں بالکل میں تھک گیا ہوں، اب ادارہ چلایا نہیں جاتا، لاک ڈاؤن میں پوری مارکیٹ کی حالت خراب کر دے۔ بولنا ہے انشاءاللہ یہ جتنے بھی حالات آ رہے ہیں سارے ختم ہو گئے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ جیسے بچے نے حجاب پر کہا تو میں بالکل، کیونکہ ابھی تو میری بات سن رہے ہیں نا، یہ صرف آپ نہیں سن رہے ہیں، میری بات ابھی فی الحال پوری دنیا میں جا رہی ہے اور آپ سے زیادہ غور سے وہ سنتے ہیں جن کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ اس وقت میرا جو لوگ ہیں وہ کام چالو ہے، میرا چینل شروع ہے، تو آج میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے حکومت کو پیغام دوں گا کہ بھیا قرآن کی تعلیم جب تک اس ملک میں قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی رہے گی، اللہ اس کے رسول کے بول بولے جاتے رہیں گے، تمہاری آفتیں بھی ہٹتی رہے گی، ملک بچتا رہے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ بے وقوفی نہ کر، ہم کو بچانے کی یوجنا بنا تو تم بھی بچیں گے۔ یوجنائیں بناتی نا حکومت، یوجنائیں بناتی ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ، میں ایک سیاسی نیتا بھی ہوں، تو میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کو میں ایک یوجنا بتاتا ہوں جس سے پورا ملک بچے گا، وہ بھی بچے گے۔ تو کہا کہ کون سی یوجنا؟ میں نے کہا مسلمان بچاؤ یوجنا۔ کون سی یوجنا؟ تو کہا کہ یہ کون سی یوجنا ہے؟ میں نے کہا بڑی یوجنا ہے، ہمارے نبی نے یہ کہہ کر گیا ہے کہ جب تک اس دھرتی پر، اس زمین پر ایک اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پورے سسٹم کو چلاتا رہے گا، تو تم کو اگر بچنا ہے تو ہم کو بچانے کی یوجنا بناؤ، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم۔ ارے بولو نا بھائی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ڈوبے۔ تو یہ مدارس میں بے وقوف حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ یہ مدارس جو ہے یہ اس دھرتی پر اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ مدارس رہیں گے
تو انشاءاللہ اللہ کی جانب سے رحمتیں برکتیں آتی رہے گی. اور اون والو جیسے مولانا نے کہا کہ ایک زمانہ پر ایک مسجد یہاں پر تھی اس پورے علاقے میں, آج 75 مسجدیں ہیں. اون والو ہر مسجد کا مکتب مضبوط کرو, ہر مسجد کا مکتب مولانا ہر مسجد کا مکتب مضبوط کرو. ابھی میں آیا تھا مسجد نعمان میں آیا تھا, میں مسجد بلال میں آیا تھا, وہ حافظ صاحب قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں وہاں پر آیا تھا, میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی. اور آج ان والوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے علاقوں کے مکتب کو مضبوط کرو. مولانا علی رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ پھر یاد آ گیا. وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں گلی مکاتب کا جال بچھا دو. تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھیا اتنے مکاتب اگر کھل جائیں گے, مدارس اگر کھل جائیں گے تو یہ تو چمڑے پر بہت جھگڑے ہوں گے. فی الحال وہ چمڑے کے جھگڑے بھی ابھی تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مولانا کہتے تھے کہ گلی مکاتب اور مدارس کا جال بچھا دو. مولانا آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا وہ کہتے تھے کہ گلی مکاتب کا مدارس کا جال بچھا دینا, ورنہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہاری نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا. آج آپ دیکھو شیطانوں کے نیٹ ورک اتنے پھیل گئے ہیں جتنے آپ کے مکاتب اور آپ کے مدارس نہیں ہیں, اس سے زیادہ شیطانوں کا نیٹ ورک پھیل گیا. اور شیطانوں کے مدرسے کے لیے اتنی بڑی بلڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کا جتنا سا مدرسہ رہتا کہیں بھی چپک جاتا. سمجھئے کیا ٹی وی شروع ہے ان کا مدرسہ, ہر بیڈ روم میں شروع ہے, ہر بنگلے میں شروع ہے, ہر گھر میں شروع ہے. شیطانوں نے اپنا مکتب اپنا مدرسہ کھول دیا جہاں سے وہ بے دینی پھیلا رہے ہیں, ہمارے ان معصوم بچوں کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں, ان کی ایمان سے کھیل رہے ہیں. شیطانوں کا مدرسہ شروع ہے. او اون والو, او صورت والو, طے کر لو کہ ہم اپنے علاقے کے چاہے مسجد کا چھوٹا سا مکتب کیوں نہ ہو, 50 بچوں کا 20 بچوں کا مکتب کیوں نہ ہو, ہم ان مکاتب کو مضبوط کریں گے. کہو انشاءاللہ. ان مدارس کا مکاتب کا پورا خیال رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. اور آخری بات سن لو کہ دیکھو ہم جس مالک کے, جس خالق کے, جس رب کے ماننے والے ہیں, پھر میں دوبارہ وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں, ہے نا. وہ دیکھو علم, جیسے ایک بچے نے تقریر کیا کہ ایمان کے بعد بڑی دولت ہے علم. اب کتنی بڑی دولت ہے علم, صرف میں آپ کو ہلکا سا سمجھا کر بات کو سمیٹ لوں گا. کتنی بڑی دولت ہے علم کہ آپ دیکھو قرآن پاک کے بچے حافظ بنے, 15 16 18 بچے حافظ بنے. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے جو نازل ہوئی؟ بسم ربک الذی خلق. اب آپ دیکھیں کہ علم کتنا ضروری ہے کہ اللہ نے, آپ قرآن پر غور کریں, قرآن میں روزے کا بھی حکم ہے, قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے, قرآن میں زکات کا بھی حکم ہے, قرآن میں حج کا بھی حکم ہے. نہ جانے کتنے کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا, نہ جانے کتنے کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا. لیکن مسلمانوں دیکھو قرآن کے روزے کا حکم پہلے نہیں آیا, جبکہ بہت بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی کے زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. لیکن روزے کا حکم پہلے نہیں آیا, زکات کا حکم پہلے نہیں آیا, حج کا حکم پہلے نہیں آیا, نماز کا حکم پہلے نہیں آیا. قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے جو آرڈر دیا ہوا ہے اقرا, پڑھ. اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھ. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ علم اتنا قیمتی ہے کہ میں اکثر شعر کہتا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو, جھوٹی دنیا ہے یہ, دنیا کی نہ شہرت مانگو, صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیوں علم کی دولت مانگو؟ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کیوں علم کی دولت مانگو؟ کیونکہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے, علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سمجھ جائیں گی, زندگی پر نہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے, ٹھوکریں راہ میں کھا کے ہی مر جاتا ہے. تو علم اللہ نے سب سے پہلے آرڈر دیا کہ علم
بلکہ کبھی کبھی ہم سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے علم کا حکم بھی اس لیے دیا. ایک بڑی پیاری بات سامنے آئی کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم بھی اس لیے پہلے دیا کہ وہ رب جانتا ہے کہ جب تک یہ پڑھے گا نہیں تو مجھے بھی نہیں پہچانے گا. پڑھے گا تو جانے گا خالق کون, پڑھے گا تو جانے گا رزق دینے والا کون, پڑھے گا تو جانے گا مالک کون, پڑھے گا تو جانے گا زندگی موت نفع نقصان سارا سسٹم کس کے ہاتھ, پڑھے گا تو جانے گا حقیقی مالک کون. ساری چیزیں اللہ نے علم کا حکم اس لیے دیا کہ پڑھے گا تو جانے گا کہ کون ہے رب, ہے نا. ورنہ اگر علم نہیں رہے گا تو پھر عجیب و غریب مسئلے پوچھے گا. ابھی رمضان آ رہا ہے, پچھلے رمضان میں ایک صاحب نے, آج تک تو مسئلہ گونجتا ہے, پچھلے رمضان میں ایک صاحب نے فون کر کے شہری کے وقت میں پوچھا کہ مفتی صاحب اپنے محلے کی اذان نہیں ہوئی تھی تو تب تک تو شہری کھا سکتے ہیں, سمجھ جائے. یا پھر کبھی مسئلہ پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب ایک دن میں حج کو گیا تھا جب, تو 3 دن میں سے ایک دن شیطان کو پتھر نہیں مارا تھا تو اب کیا کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا تو اپنے آپ کو مار دے. اشارہ کر رہا ہوں کہ علم نہیں رہے گا تو جہالت ہی جہالت رہے گی. نہ دنیا جانے گا, نہ آخرت کو جانے گا, نہ حق جانے گا, نہ باطل کو جانے گا, نہ نفع کو جانے گا, نہ نقصان کو جانے گا. اس لیے میں آخر میں کہوں گا کہ ان مدارس کو مضبوط کرو. کائے کو مضبوط کرو؟ ان مدارس کو. اور یہ جو حالات آ رہے ہیں نا, اس کا ٹینشن لینے کا نہیں, سمجھ رہا, اور اس کا نہیں. سب اللہ کے ہاتھ میں, ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. بلکہ ایک جملہ پر موجودہ حالات پر کہتے ہوئے کہوں گا کہ ابھی پرسوں میری جو ویڈیو آئی, مولانا میں نے ہندو بہنوں کو سمجھایا, ہندو بہنوں میں بات ہوئی, ایک ریلی نکالے ہم نے, ایک مورچہ نکالے اور اس میں ہندو عورتوں کو شامل کیے جو یہ کہہ رہی تھی کہ پردے ہی میں ہماری حفاظت ہے. ہندو بہنوں کو میں نے آگے کیا, اور جب میری ان میں بات ہوئی ہے, اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بہت بڑی تعداد میں بلڈنگ میں بیٹھی ہوئی ہے, میں میری بہنوں سے کہوں گا کہ میری بہنوں پردہ ہی تمہاری حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے, بڑا ذریعہ ہے. اب ہندو بہنیں تھیں تو میں نے ان سے بات کرتے کرتے سمجھایا, جو آج میں میری بہنوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے قیمتی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں پھل فروٹ لینے کے لیے, تو جتنے قیمتی پھل ہے آپ دیکھو اللہ نے ان تمام کو کور میں رکھا ہے. میں نے ہندو بہنوں سے کہا کہ اگر آپ سنترا لینے گئے تو سنترا چھلا ہوا لوگے یا کور والا لوگے؟ بولو گا. اچھا کیلے لینے گئے تو کون سے لیں گے؟ ارے بولو نا بھائی. موسمبی تو اچھا کوئی بہت ایماندار باغبان ہے جو پہلے سے چھیل کر رکھ کر آپ کی سیوا کرنا چاہتا ہے تو لیں گے؟ ارے بولو بھائی. کیوں؟ تو بولتے ہیں اس میں ڈسٹ لگ گیا ہوگا, اس میں گندگی لگ گئی ہوگی, اس میں وائرس, کیونکہ ابھی تو وائرس بہت گزرا ہے, تو اس میں وائرس گھس گیا ہوگا. تو اللہ نے ہر قیمتی پھل کی حفاظت جو آپ کے میرے لیے رکھا ہے تو حجاب میں رکھا ہے, کور میں رکھا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قیمتی چیز کو چھپانے میں ہی فائدہ ہے, چھپانے ہی میں اس کی حفاظت ہے. تو میں نے جب ہندو بہنوں سے کہا, یہ مثال دی تو ان کے سمجھ میں آئی. اب ایک ہندو بیٹی تھی, میں کالج میں 14 سال ڈاکٹروں کو پڑھایا ہوں, تو 2 ہندو